کوئٹہ کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل، ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ ہاسپٹل کا ایک امپلائی امایہ شاہ، لفٹ آپریٹر، اس کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جب دروازہ کھلا تو اس نے اس ڈاکٹر پر ایسڈ پھینک دیا۔ لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، اس انسیڈنٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے کوئٹہ کا یہ انسیڈنٹ دیکھا ہی ہوگا کہ کوئٹہ کی سرکاری ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر مانور جن پہ ایسڈ پھینکا گیا اور ڈاکٹر مانور کا جو ہے 35% جسم پورا جل چکا ہے اور ایک ان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اینڈ پہ میں آپ کو اس پورے انسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج دکھاؤں گا جس پہ پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈاکٹر مانور پر یہ ایک آدمی جو امایہ شاہ ہے وہ آتا ہے اور اس پہ ایسڈ پھینک دیتا ہے۔ بلوچستان کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل، ہزاروں مریضوں کی زندگی بچانے والے اس ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی۔ مجرم کا نام امایہ شاہ ہاسپٹل میں لفٹ آپریٹر کا کام کرتا تھا۔ فوٹیج میں یہ صاف دکھ رہا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے وہ مجرم اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ کسی کو بتا رہا تھا یا کسی کا حکم لے رہا تھا؟ یہ سوال ابھی تک سب کی زبان پہ ہے۔ CCTV فوٹیج میں صاف دکھ رہا ہے کہ امایہ شاہ ڈاکٹر مانور کے روم کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے اور وہ سیدھا ایسڈ پھینک دیتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر مانور اپنے روم سے باہر آتی ہے تو پاس کھڑے عبدالرزاق، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر مانور کی جان بچانے کے لیے آگے آتا ہے، جس وجہ سے وہ خود بھی اس ایسڈ کا شکار بن جاتا ہے۔ پیچھے سے ایک بہت بڑا آواز ہے، ایسے دبدبا آواز تھا کہ میں بہت ڈر گیا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو ڈاکٹر باہر آ گئی، وہ فیمیل ڈاکٹر تھا، ہمارا نرس تھے۔ جب وہ باہر آ گئی تو دروازہ تو دوبارہ بند ہو گیا کیونکہ اس کا ہاتھ بہت زخمی تھی، دروازہ پھر اندر ہو گیا۔ جب اس نے پھر دروازہ کھولا تکلیف کیا، جب باہر آیا تو ان کا کپڑے سارے جلے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں بھی کھڑے تھے۔ میں نے اپنا یونیفارم اتارا اور پہ جسم پہ رکھا تھا کیونکہ عزت بچانے کے لیے۔ پھر جب میں نے وہ دوسرا یونیفارم ان کے آنکھوں اور چہرے پہ ڈالا، ان کا اپنا یونیفارم تھا، اس کے بعد اسی نے مجھے پکڑایا کیونکہ وہ بیچارہ بہت تڑپ رہی تھی درد کی وجہ سے۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑایا، اس تیزاب کی وجہ سے میرا ہاتھ اور پاؤں جل گئے۔ تو یہ ہمارا انسانیت کا فرض ہے کیونکہ میرا بھائی نے بھی یہ سکھایا پہلے دن سے کہ آپ انسانیت کے لیے کام کرو، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ ہم میری انسانیت کے اگر اس واقعے میں میرا جان بھی چلی جاتی تو خدا کی قسم میرا اور ہم لوگوں کی فیملی کے لیے، ہم گھر والوں کے لیے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مانور کو فوری علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ حالت اتنی خراب تھی کہ ان کو ایئر ایمبولینس سے کراچی شفٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ ہلا گلا مچ گیا۔ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہاسپٹل سیکیورٹی کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر مجرم کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہم پورے بلوچستان میں ڈاکٹرز اسٹرائک کریں گے۔ امایہ شاہ حملہ کرنے کے بعد ہاسپٹل سے فوراً بھاگ گیا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج سے ٹریک کیا اور کچھ گھنٹوں بعد ہی انکاؤنٹر میں اس کو مار دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک سب سے بڑا سوال آتا ہے، کیا یہ صحیح تھا؟ اگر پولیس اس مجرم کو انکاؤنٹر کرنے کے بجائے اگر پکڑ لیتی تو اس سے پوچھا جا سکتا تھا کہ اس نے کیوں کیا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال ہر کسی کی زبان پہ یہ ہے کہ اس کا انکاؤنٹر ہی کیوں کیا گیا۔ بلوچستان کے CM سرفراز نے خود رپورٹ مانگی اور کہا کہ فیمیلز ڈاکٹرز کی حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن مجرم کو مار دیا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ صرف ڈاکٹر مانور کی کہانی نہیں ہے، پاکستان میں ایسڈ اٹیکس ایک بڑی حقیقت ہے۔ زیادہ تر وکٹمز عورتیں ہیں، زیادہ تر وجہ پرسنل دشمنی، ریجیکشن یا کنٹرول۔ پاکستان میں قانون ہے، سزا ہے، لیکن خوف نہیں ہے مجرموں میں۔ ایک سرکاری ہاسپٹل میں ڈیوٹی کے وقت ایک ڈاکٹر سیو نہیں ہے تو پاکستان میں کوئی اور عورت کیسے سیو ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو اس حادثے کے بعد کی ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایسڈ کے اٹیک کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ والا تیزاب لے کر کے استعمال کیا گیا تھا ڈاکٹر صاحبہ کا چہرہ جلانے کے لیے۔ میرا نام بایزید خان خروٹ ہے، سول ہسپتال کوئٹہ اس جگہ میں کھڑا ہوں جہاں ایک خاتون ڈاکٹر پر تیزاب پھینکا گیا۔ تیزاب کے بعد اب بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو مزید علاج معالجے کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کرائم سین، جائے وقوع، پولیس، جیو فینسنگ اور یہ معاملے اب تک ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ داخلہ ممنوع ہے۔ اب تیزاب پھینکنے والا کوئی شخص باہر سے نہیں آیا، وہ یہاں اس لفٹ پر آپریٹر تھا جو یہ لفٹ چلاتا تھا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی مستقل ملازم نہیں تھے، کوئی وزیر تھے یا کوئی لا کر کے اس کو یہاں اس لفٹ پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس کرائم سین نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ کوئٹہ پولیس کے مطابق انہوں نے ملزم کو
गिरफ्तार करने। تو سوال یہ کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، ہاسپٹل سیکیورٹی سسٹم کو ناکام جو بنا ہوا ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ ایک بندہ بنا اجازت ڈاکٹر کے کمرے میں اندر کیسے آیا؟ ہر ہاسپٹل میں پراپر انٹری چیک ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ ایسڈ پاکستان میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ تیسری چیز، انکاؤنٹر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، انویسٹیگیشن ہوتی تو پتہ چلتا کہ کوئی اور بھی اس میں شامل تھا یا نہیں۔ اب وہ فوٹیج جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ CCTV میں سب ریکارڈ ہوا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ شخص اندر آیا اور کیا کیا۔ وہ لڑکا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگ کے ہوا ہے۔ ابھی آگے دیکھنا دیکھو یہ لڑکا آیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا۔ یہ بچانے کے بچاتے ہوا ہے۔ دیکھو اس کو بھی افیکٹ ہو گیا۔ وہ دیکھو میں نکلا ہے، وہ دیکھو میں نکلا ہے، وہ میں نکلا ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سید بھی اسی کرسی میں بیٹھا ہوا میں نے بہت قیمت کی میں نے وہ بہت خدمت کی۔ ابھی حال ہی میں یہ خبر آئی کہ ڈاکٹر منور کا علاج چل رہا ہے۔ ان کے گھر والوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر منور ابھی خطرے سے باہر ہے، وہ ابھی ہوش میں ہے، لیکن یہ ان کے نشان ہیں، ان کے فیس پر جو نشان ہے پوری باڈی پہ، اس کے لیے شاید ان کو پلاسٹک سرجری کروانی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ ریکوری حاصل کر لے۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ کہ کیا پاکستان میں عورتیں سیف ہیں یا نہیں؟ کیا پاکستان میں عورتوں کا کام کرنا اور ان کو حفاظت میں رکھنا ہمارے لیے جو سسٹم بنا ہوا ہے، ہمارے لیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کو ایک رول ایسا نکالنا چاہیے کہ جو ورکنگ وومنز ہیں اور جتنی بھی خواتین بچے ہمارے ہیں، بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں ہماری، ان کے لیے ایک ایسا سیکیورٹی نظام بنایا جائے جس کی وجہ سے ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ ہماری بہنیں صرف کام نہیں کرتی، اس کے علاوہ کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ حد سے پیش آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی بہتر کریں، ان کے لیے انصاف کے لیے ہم اپیل کریں، جو کہ آج ڈاکٹر منور کے ساتھ ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔